ایپسٹین اسکینڈل کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین لوگ ایک ایسے جزیرے پر جاتے تھے جسے پیڈوفائل آئلینڈ کہا جاتا تھا؟ یہ جزیرہ جیفری ایپسٹین کا تھا۔ جیفری ایپسٹین امریکہ میں بروکلن میں ایک ریاضی کا استاد تھا۔ عقیدے کے لحاظ سے یہودی اور نظریات کے لحاظ سے صہیونی تھا۔ ایک دم سے کیسے اس کے پاس بے پناہ دولت آئی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کا دوست تھا۔ امریکی صدور، دنیا کے نامور سربراہان اور وزرائے اعظم، برطانوی شاہی خاندان کے ارکان، ارب پتی کاروباری افراد اور دیگر بااثر شخصیات اس کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ اسے پہلی بار 2008 میں نابالغ لڑکیوں کی جنسی اسمگلنگ کے جرم میں سزا ہوئی، لیکن وہ ایک ڈیل کے ذریعے جلد باہر آ گیا۔ 2019 میں اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا اور مقدمہ چلنے سے پہلے ہی وہ جیل میں مردہ پایا گیا، جسے سرکاری طور پر خودکشی قرار دیا گیا۔ ہر دفعہ اس کے خاص سہولتکاروں نے اس کو چھڑوانے کی تدبیر کی اور جب بچاؤ ممکن نہ رہا تو اس کو جیل میں مروا دیا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ ویسٹ انڈیز میں واقع اپنے جزیرے لٹل سینٹ جیمز میں ایک عشرت قدہ چلاتا تھا، جہاں دنیا کے بااثر اور امیر لوگوں کو 12 سے 18 سال کے درمیان چھوٹی بچیاں عیاشی کے لیے مہیا کی جاتی تھیں۔ وہ ان بااثر افراد کی ویڈیو بناتا اور بعد میں انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ برسوں کے دباؤ کے بعد سن 2024 میں عدالتی حکم کی بنیاد پر ان دستاویزات کے ایک حصے کو لیک کر دیا گیا۔ اس کا دوسرا حصہ حالیہ دنوں میں لیک کیا گیا ہے، لیکن ان فائلز کا محض کچھ حصہ ہے جس نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ایپسٹین کے ساتھ روابط میں کئی اہم شخصیات کے نام آ رہے ہیں، جن میں سر فہرست ڈونلڈ ٹرمپ، بل کلنٹن، برطانوی شہزادہ اینڈریو اور اسٹیفن ہاکنگ شامل۔ حالیہ دستاویزات میں عرب ریاستوں کے شاہی خاندان کے افراد، نریندر مودی اور شاہ محمود قریشی کے نام سامنے آئے ہیں۔ نریندر مودی کے بارے میں انکشاف ہوا کہ اس نے جیفری ایپسٹین کے کہنے پر اسرائیل کے ایک دورے میں گانا گا کر اور رقص کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کیا۔ کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں مودی سے اس ملاقات کی تفصیلات پوچھ رہی ہیں کہ کیوں ٹرمپ کو خوش کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ البتہ اس کی فائلوں میں ہر کردار کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لازمی طور پر اس کے جزیرے میں واقع عشرت قدے میں جاتا رہا ہو۔ چونکہ جیفری ایپسٹین ایک بااثر شخص تھا، اس کے امریکی صدور سے اچھے تعلقات تھے، اس لیے ہر شخص اس کے توسط سے بااثر شخصیات کا قرب چاہتا تھا، لیکن یہ اتنا بدنام تھا کہ اس سے رابطہ بھی اسکینڈل بننے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ فائلیں ابھی صرف ایک شروعات ہیں اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ابھی کئی بڑے چہرے بے نقاب ہونا باقی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا نام ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، جس کی جیفری ایپسٹین کے ساتھ 20 سالہ دوستی ہے۔ گوگے ٹرمپ ان فائلز کو لیک کرنے کا الزام باراک اوباما پر لگاتا ہے، حالانکہ اوباما کے دور میں ایپسٹین کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ وائٹ ہاؤس کا چکر لگائے۔ ہمیں ایپسٹین کا کردار ایک ہینڈلر کے طور پر دکھائی دیتا ہے، جو صہیونی مفادات کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرتا تھا۔ جن افراد کی نازیبا تصاویر اور ویڈیو ایپسٹین کے ہاتھوں لگی تھیں، وہ کبھی اسرائیل کے خلاف سخت اور اصولی موقف نہیں اپنا سکتے۔ ایپسٹین کے موساد اور اسرائیلی شخصیات جیسے ایہود باراک وغیرہ کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات تھے۔ اس وقت دیوانہ ٹرمپ جو کچھ بھی مشرق وسطیٰ میں کر رہا ہے، وہ کسی نارمل شخص کا عمل نہیں ہے۔ بہت واضح ہے کہ اس کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں۔ جو کام دوسرے نہ کر سکے، وہ اس کے توسط سے کروایا جا رہا ہے۔ دنیا کی اکثر نامور شخصیات کے نام ایپسٹین فائلز میں ملتے ہیں، سوائے آیت اللہ خامنائی، شی جن پنگ، کم جونگ ان اور پیوٹن۔ آسان الفاظ میں دیگر عالمی سیاست کے اپوزیشن رہنما اس اسکینڈل سے بچے ہوئے ہیں۔